تمام حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرزمین ادونی پر مجھ گنہگار کی یہ پہلی حاضری، میں سب سے پہلے ان جیالوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے محسنین کی یاد منانے کے لیے آج کی اس محفل کو سجایا۔ آپ خود ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، اگر کوئی بندہ ہمیں کوئی معمولی چیز دیتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ ساری زندگی سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان ہمارے ایمان و عقیدے کی بقا کے لیے تن من دھن کی قربانی دیتے رہے، کیا ان کا بڑا احسان ہمارے اوپر نہیں ہے؟ دکن کے علاقے پر گمراہیت اور صلح کلیت رافضیت کے ماحول میں سینہ سپر ہو کر کے ہر طریقے سے رات دن ایک کر کے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند شہباز دکن حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی مجیب علی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو قربانیاں دی، کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ان کی یاد کے اندر اپنی زندگی کے کچھ لمحات ہم بیٹھ کر کے اپنے محسن کے احسان کا شکریہ ادا کریں؟ جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا، جو اس کے محرک بنے، جن علماء کرام نے شرکت کی، جو عوام اہل سنت آئے، میری طرف سے دلی مبارکباد تمام حضرات کو ہے۔ حضرات مکرم، آج جن دو مقدس ہستیوں کی طرف یہ محفل پاک منسوب ہے، ان دونوں کی زندگی کا مشن ایک تھا۔ ایک مرشد گرامی وقار ہیں سرکار مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت، اور دوسرے ان کے خلیفہ محترم حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان دونوں کی زندگی کا مشن کیا تھا، اس کو میرے مرشد کریم حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ کے اندر بیان کیا کہ جہاں میں عام پیغام شیخ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے۔ یہ ان دونوں حضرات کا مقدس مشن تھا
جو ساری زندگی اس مشن کو نبھاتے رہے، اور سرکار اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو فنا کیا۔ میرے مرشد کریم نے کہا تھا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ یعنی جن لوگوں کو عقل نہیں ہوتی ہے وہ زندگی کی دوڑ بھاگ میں لگے ہیں، اور اللہ جنہیں شعور عطا فرماتا ہے وہ اپنی زندگی کو نبی کے قدموں میں وقف کر دیتے ہیں۔ حضرات مکرم، آج ہم جس محفل میں آئے، جن حضرات کا ہم ذکر کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی خوشنودی دے دوں کہ ایسی محفلوں میں وہی لوگ آتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا کرتا ہے، اور سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی عنایت ہوا کرتی ہے۔ ورنہ اس دور پرفتن کے اندر جہاں بندہ ہر وقت دنیا کی دوڑ بھاگ میں لگا رہتا ہے، کس کے پاس میں وقت ہے کہ آئے اور خانہ خدا میں بیٹھ کر کے اللہ اور اللہ والوں کا ذکر سنے؟ بس یہی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بس سرکاروں نے بلا لیا، ہم چلے آئے ہیں۔ مجھے یہاں پہ یاد آیا، حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور یہ جو اللہ والوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، ان کے ذکر کے لیے مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آج آپ فائدہ سنیں، آپ کی طبیعت مچل جائے گی۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب ان اللہ والوں کی محفلوں کا فائدہ پوچھا گیا کہ اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ان کا ذکر کرنے سے اور ان کی محفلوں کو سجانے سے ہمت اور طلب کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جب ان اللہ والوں کا تذکرہ سنتے ہیں، بندہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی ہمت بلند ہوتی ہے۔ اللہ والے ساری رات جاگ کر کے عبادت کرتے تھے، میں کم سے کم آج رات 1 گھنٹہ جاگ کر کے تو عبادت کروں، میں دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتا، ان اللہ والوں نے اتنی قربانیاں دی، اب آج سے میں بھی اپنے اندر ہمت پیدا کروں گا اور طلب کے پروں کو اور زیادہ میں بلندی پر لے جاؤں گا، اور زیادہ میں دین کی خدمت کے اندر مصروف رہوں گا۔ تو حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان اللہ والوں کی محفلوں میں آنے سے ہمت اور طلب کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کہی، یہ جو ہم محفلیں سجاتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، معلوم ہے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ان محفلوں کو تم کیوں سجاتے ہو؟ اگر ہم ان کہیں کہ اللہ والوں کا ذکر کرنے کے لیے، تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ والوں کے ذکر کے لیے تم نے محفلوں کو سجانا ہے، تب پھر ایک بار سجا لیتے، اللہ والوں کا ذکر کر دیتے۔ ان کی زندگی کے حالات جب لوگوں کو معلوم ہو گئے تو ہر سال ان محفلوں کو سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ 100 سال ہو گئے انتقال کو، 100 سال تک محفلیں سجاتے رہو گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا تو اولیاء کرام کے سردار سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ والوں کا ذکر یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور بندہ جب ان اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر پختگی آتی ہے۔ سائل نے سوال کیا، حضور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب کے اندر دلیل ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی یہ جو سب خبریں انبیاء کرام کی ہم تم پر بیان کرتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو استحکام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب یہ جو انبیاء کرام کی خبریں بیان کی جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے دلوں کے اندر استحکام اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کا ذکر کرنے سے دلوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے 1 سال نہیں ہر سال ہم محفل سجاتے۔ اور حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ نے تو اپنا تجربہ بتایا
یہ بھی اولیاء کرام کے سردار ہیں. فرماتے ایک بار میں اللہ والوں کے ذکر کی محفل میں چلا گیا. جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے اللہ والوں کا جب ذکر سنا تو میرے دل میں اللہ کی عبادت کی تڑپ پیدا ہوئی. لیکن جب میں محفل سے اٹھ کر کے چلا آیا میرا دل دنیا کے اندر پھر پھنس گیا. دوسری مرتبہ میں گیا تو میرے دل میں پھر اللہ کی طلب پیدا ہوئی. اٹھ کر کے آیا, راستے میں بھی میرے دل کے اندر اللہ کی طلب موجود تھی. تیسری مرتبہ میں پھر گیا تو جب اٹھ کر کے آیا گھر تک طلب باقی تھی. جب میں اللہ والوں کی محفل میں جاتا تھا تو میرے دل کے اندر جو طلب پیدا ہوتی تھی تھوڑی تھوڑی بڑھنا شروع ہوئی. اسی دن سے میں نے یہ عہد کر لیا کہ اللہ والوں کی محفل کو چھوڑنا نہیں ہے. جو ایک بار جاتا ہے تھوڑی تڑپ پیدا ہوتی ہے, دوسری بار جاتا ہے تھوڑی اور تڑپ پیدا ہوتی ہے, تیسری بار جاتا ہے کچھ اور تڑپ پیدا ہوتی ہے. اور بندہ جب ان اللہ والوں کی محفلوں کو بار بار سجاتا ہے پھر وہ دن بھی آتا ہے اس بندے کا دل اللہ کی بارگاہ کے اندر اس طرح لگ جاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ فنا ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک سال نہیں بار بار اسی لیے ان محفلوں کو سجاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر استحکام پیدا ہو, ہمارے دلوں کے اندر مضبوطی پیدا ہو. اور یہ جو اللہ کی بارگاہ کے جو یہ شہباز رہتے ہیں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, آپ نے اتنی پیاری بات کہی. میں یہ چند باتیں اس لیے پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آئندہ کبھی اس طرح کی محفلیں ہوں تو آپ اسے یہ سوچ کر کے ذہن سے نہ نکال دیں کہ پچھلے سال تو گئے تھے سن کر کے چلے آئے, اب ہر بار جا کر کے سننے کی کیا ضرورت ہے. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چونٹی اگر گنبد خضرا کی طرف جانا چاہے تو نہیں جا سکتی. راستے میں پہاڑ بھی ہے, راستے میں دریا بھی ہے. چونٹی اگر مثال کے طور پر ہندوستان سے نکلے اور گنبد خضرا یا حرم محترم کی چھاؤں میں جانا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دریا پار کرے, پہاڑوں کی چٹانوں کو پار کرے. ہاں ایک راستہ ہے, چونٹی اگر گنبد خضرا کی چھاؤں میں جانا چاہتی ہے, اگر حرم محترم میں جانا چاہتی ہے تو اس چونٹی کو چاہیے کسی کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جائے, کسی باز کے پاؤں سے لپٹ جائے. جب وہ پاؤں سے چونٹی لپٹ جائے گی کبوتر اور باز جب پرواز کریں گے اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچیں گے, خود تو پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی لیکن جب کبوتر یا باز کے پروں سے جب وہ لپٹ گئی, قدموں سے لپٹ گئی, کبوتر پہنچے گا تو وہ بھی گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچ جائے گی. عزیزان مکرم, ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں, ہم اتنے نیک اور پارسا نہیں ہیں, مجاہدہ اور ریاضت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. اگر ہم بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنا چاہیں, بارگاہ خدا میں پہنچنا چاہیں تو ہماری رسائی وہاں تک ہو کہ نہ ہو اس کا کیا ٹھکانہ. اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں اس کا ایک آسان سا راستہ ہے, یہ اللہ کے ولی سرکار مفتی اعظم ہند سرکار امام حسین سیدنا امام زین العابدین سرکار غوث پاک اور سرکار شہباز دکن, یہ اللہ کی بارگاہ کے وہ مقرب ہیں. انہوں نے عبادات و ریاضات اور خدمت دین کے ذریعے رب کی بارگاہ کے اندر جو مقام حاصل کیا ہے, جب ہم ان کا ذکر کریں گے ان کے قدموں سے لپٹ جائیں گے, یہ بارگاہ مولا میں پہنچیں گے, ان کے صدقے میں ہم بھی بارگاہ مولا میں پہنچ جائیں گے. تو ان اللہ والوں کی محفلوں کو ہم اسی لیے سجاتے ہیں. اور یہاں پہ تو میرے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم توڑ دیا. کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. میرے امام اعظم ابو حنیفہ جو دنیا کے کروڑوں سنیوں کے امام ہیں, صرف عوام نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اولیاء کرام بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو غیر مقلدین نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا کہ کسی امام کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اولیاء کرام تقلید کر رہے ہیں, ان کے دامن کو تھام رہے ہیں, جبکہ اپنے پائے کے بڑے محدث بھی ہیں اور جنہیں اردو کی 4 کتابیں پڑھ لی اور ان 4 کتابوں کو پڑھ کر کے اتنا فخر کرتے ہیں کہ ہمیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. جب بڑے بڑے محدثین عظام امام اعظم یا دیگر ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نجات ہے تو ائمہ کرام کی تقلید کرنے میں ہے, غیر مقلد بننے کے اندر نہیں ہے. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے, آپ نے فرمایا 2 سال. سائل حیرت میں ڈوب گیا, کہا حضور آپ مذاق تو نہیں کر رہے, آپ کی عمر صرف 2 سال ہے. فرمایا عمر تو بہت گزری ہے لیکن اسے میں عمر نہیں شمار کرتا.
کا کیوں؟ کا اس لیے کہ میری زندگی کے 2 سال سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں جو گزرے ہیں، میں صرف ان 2 سالوں کو زندگی سمجھتا ہوں جب وقت کا اتنا بڑا امام جو ساری رات عبادت کرتا، سارا دن فقہ و حدیث کا درس دیتا، اور ہزاروں کروڑوں لوگوں کا جو امام ہے وہ کہہ رہا ہے زندگی حقیقت میں وہی زندگی ہے جو اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کے گزر گئی ہے۔ میرے امام نے بتا دیا ہے میرے ماننے والوں، اگر تم بھی نجات چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگیوں کو اللہ والوں کے دروں کے اوپر کھپا دو، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے جو رحمتیں انہیں میسر آتی ہیں وہ تمہیں بھی میسر آ جائیں۔ تو ان محفلوں کو سجانے کا فائدہ یہ ہے، آج آپ نے یہ محفل سجائی، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو یہاں پر بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے، انشاءاللہ ایک دن قیامت کے میدان میں بھی ہم جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ یہی محفلیں ہماری نجات کا سبب بنیں گی۔ عزیزان مکرم، آج سرکار مفتی اعظم ہند اور حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالی علیہما کا جو ہم عرس پاک منا رہے ہیں، ان دونوں ہستیوں کا جو مشن ہے، یا امام حسین کی طرف بھی اس مجلس کو منسوب کیا گیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف بھی منسوب کیا گیا، ان دونوں ہستیوں کی طرف بھی منسوب ہے۔ اگر میں الگ الگ ان کی زندگی پہ روشنی ڈالوں تو وقت تنگ پڑ جائے گا۔ میں نے ابھی جو خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھی جس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس میں ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں بشارتیں دی جاتی ہے، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ عزیزان مکرم، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ استقامت ہوتی کیا ہے، تاکہ ان بزرگ ہستیوں کی زندگی آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ استقامت کا معنی یہ ہوتا ہے، تسلف فی الدین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اوپر عمل کرے، بولے شریعت کے مطابق بولے، چپ رہے شریعت کے مطابق چپ رہے، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کا چال چلن، اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا ملنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، سب شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ اگر کسی سے دوستی کرے اللہ اس کے رسول کے لیے کرے، اگر کسی سے دشمنی کرے اللہ اس کے رسول کے لیے کرے۔ جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے مقرب ہے ان سے دوستی رکھے، جو بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت کے مردود ہے ان سے دشمنی رکھے۔ یہ ہے استقامت۔ اس راہ کے اندر ساری مشکلوں کو برداشت کر جائے، حالات سے کبھی سمجھوتا نہ کرے، اس راہ کے اندر وہ اتنا ڈٹ کر کے زندگی گزارے، اگر جان بھی چلی جائے تو جان کی بھی پرواہ نہ کرے، اپنی جان کو بھی اس راہ کے اندر نچاور کر دے۔ اب آپ دیکھیں عزیزان مکرم، یہ استقامت کتنا مشکل کام ہے، اور حضور شہباز دکن، حضور سرکار مفتی اعظم ہند، ان دونوں مقدس ہستیوں نے کس طرح ساری زندگی شریعت مطہرہ کے اوپر ڈٹ کر کے گزاری ہے۔ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر کے عبادت کر لینا، چلا کر لینا یہ آسان کام ہے، لیکن میدان میں نکل کر کے سب کی جو ہے سب کے تانوں کو برداشت کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے پھیل جائیں، عالم کے پاس میں اگر علم ہو تو اس علم کو ظاہر کرے، اگر ایسے وقت کے اندر کوئی اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس نے اس چیز کو چھپایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے جب فتنے پھیل جائیں، جب بدعتیں پھیل جائیں، اگر عالم کے پاس میں علم ہے اپنے علم کو ظاہر کرے، ایسے وقت کے اندر اگر کوئی اپنے علم کو ظاہر نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ عزیزان مکرم، ان احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر کے تسبیح و تحلیل کرنا، ذکر و اذکار کرنا یہ اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ میدان عمل میں نکل کر کے بد مذہبوں کا رد کرنا، حق کو بیان کرنا اور باطل کی سرخوبی کرنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ آپ یاد کریں جب معتزلہ کا فرقہ نکلا اس زمانے کے اندر پہاڑوں کے اندر علماء کرام اکابرین اعظام پہاڑوں میں عبادتوں میں مصروف تھے، جب شہروں کے اندر معتزلہ گمراہی پھیلانے لگے تو حضرت ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ تعالی علیہ پہاڑوں پہ تشریف لے گئے اور
وہاں پر جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھ کر کے عبادت و ریاضت کے اندر مصروف تھے ان سے جا کر کے حضرت ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے گھاس کھا کر کے عبادت و ریاضت کرنے والوں، اے روکا سوکا کھا کر کے تسبیح و تحلیل کرنے والوں، تم یہاں پر تو عبادت میں مصروف ہو، شہروں کے اندر آ کر کے دیکھو لوگوں نے فتنہ پھیلایا ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت وہاں کے عابدوں نے یہ جواب دیا تھا، حضور یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام تو آپ ہی انجام دے۔ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگل سے پلٹ کر کے آئے، بد مذہبوں کے رد کے اندر آپ نے اتنا لکھا، علم کے دریا بہا دیے اور بد مذہبوں کی سرکوبی کر کے انہیں غاروں کے اندر چھپنے پہ مجبور کر دیا۔ مجھے بتاؤ وہ جو خانقاہوں میں فتنوں کے وقت کے اندر بیٹھ کر کے عبادت کرنے والے تھے، ان کا آج نام کوئی نہیں لیتا، اگر کوئی نام لیتا ہے تو حضرت ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان مکرم، فتنوں کے دور کے اندر عبادت کرنا یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن سب سے بڑی عبادت اللہ اکبر۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پہ تحریر فرماتے ہیں، ایک عالم کا جب انتقال ہو گیا، اسے جب خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس عالم نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، فرمایا تمہاری عبادت یا تمہارے علم کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہوئی؟ عالم نے جواب دیا میری عبادت اور میرے علم کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت نہیں فرمائی۔ فرمایا پھر کس وجہ سے اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی؟ کہا ایک نسبت کی وجہ سے۔ کہا کون سی نسبت؟ کہا جو ایک کتے کو اپنے مالک کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ کتا بھونک بھونک کر کے اپنی مالک کی بکریوں کی بھیڑیوں سے حفاظت کرتا ہے، تو وہ جو نسبت ہوتی ہے اسی نسبت کی وجہ سے، یعنی ساری زندگی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کو چلا چلا کر کے اور میں ببانگے دہل اعلان کر کے گمراہوں سے جو بچاتا رہا، یہ جو میری ایک کتے کی جو نسبت تھی اسی نسبت نے کام کیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اب اس کے بعد میں سرکار اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ سونے سے تولنے کے لائق ہے۔ میرے امام نے آگے تحریر فرمایا کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر کے عبادت کرنا اس کے اندر کون سا مشکل کام ہے؟ نہ کوئی دل کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف تو اس کو ہوتی ہے سر اوکلی کے اندر رکھ دیا ہے اور چاروں طرف سے موسل برس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ جو لوگ سرکار شہباز دکن کے زمانے کے اندر اپنی عبادتوں میں مصروف تھے، اپنے مدرسے چلانے میں مصروف تھے اور گمراہ میدان کے اندر لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، بتاؤ ایسے وقت کے اندر سرکار شہباز دکن نے جو گمراہوں کا رد کیا تو مدرسوں میں بیٹھنے والوں کو تو کسی نے برا بلا نہیں کہا۔ سرکار شہباز دکن کو لوگوں نے فتنہ پرور بھی کہا، لوگوں نے انہیں متشدد بھی کہا، انہیں ہر طریقے سے تانا دیا اور معاذ اللہ انہیں گالیاں تک دی گئی۔ مجھے بتاؤ سرکار شہباز دکن کا کیا بگڑا؟ لیکن وہ جو ایک نسبت ہوتی ہے مالک کے ساتھ میں کہ مالک کے جو ہے چاہنے والوں کو بھیڑیوں سے بچانا، وہ نسبت آج کام آ رہی ہوگی اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آج وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جب جلوہ دیکھ رہے ہوں گے تو یہی کہہ رہے ہوں گے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان مکرم، فتنوں کے دور میں اچھا یہاں پہ باتیں میرے چونکہ پہلی حاضری ہے، میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک بڑا کرنٹ ایشو ہے، آج ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کام کرو کام کرو، میں کہتا ہوں کام کرو لیکن کام جو ضروری ہے اس کو پہلے کرو۔ مدرسہ چلانا یہ بھی ضروری ہے، ہمیں تبلیغ کرنا، نماز روزے کی دعوت دینا یہ بھی ضروری ہے، اور لیکن اس سے زیادہ ضروری لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم وہ بھی کام کریں جو کام ہمیں کرنا ہے، لیکن یہ ضروری کام ہم پہلے انجام دیں۔ جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، میں ایک مثال دے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جو حضرات پیلی بھیت گئے ہوں گے انہوں نے وہاں پر ایک اللہ کے ولی مجذوب وقت حضرت شاہ جی میاں کے مزار پہ حاضری دی ہوگی۔ ان کے حوالے سے جب میں شاہجہاں پور گیا تھا تو وہاں کے ایک مصنف نے کتاب لکھی تھی، اس کے اندر میں نے اس بات کو پڑھا تھا کہ جب اعلیٰ حضرت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہابیہ، دیابنا، قادیانیہ اور گمراہ فرقوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا اور مکہ اور مدینہ کے علماء نے اس کفر کے فتوے کے اوپر دستخط کیا اور
اس بات کی تائید کی کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے، ان کے عذاب میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔ اور جب ہندوستان کے اندر حضور شیخ بشیر علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر علماء کرام کی تائیدات حاصل کی، جب یہ بات ہوتے ہوتے وقت کے ولی حضرت شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، کہا حضور آپ بھی اس کی تائید فرما دے کہ جنہوں نے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی اور جو رشید احمد گنگوئی وغیرہ نے جو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے، یہ لوگ گستاخی رسول کی بنیاد پر اور شان الوہیت کے اندر گستاخی کی بنیاد پر کافر ہو چکے ہیں۔ اس وقت شاہ جی میاں نے جواب دیا تھا، ہم اللہ والے ہیں، ہم کفر و شرک کی باتوں میں دستخط کرنا، ایسی باتوں میں ہم نہیں پڑھتے۔ انہوں نے یہ جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ راوی نے اس بات کو بیان کیا، جب شاہ جی میاں جو اپنے وقت کے بڑے پائے کے ولی تھے، انہوں نے اس فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اس کے بدلے میں اس کے جو ہے سزا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ولایت کو سلب فرما لیا، اور ایک زمانے تک وہ اپنے کمرے میں پیلی بھیت کے اندر بند ہو گئے، مریدین سے ملنا بند کر دیا کہ کوئی مجھ سے ملاقات نہ کرے۔ سارے احوال سلب ہو گئے، ولایت سلب ہو گئی، سارے کشف سلب ہو گئے، اور روتے تھے خانقاہ میں بند ہو کر کے، ایک زمانے تک روتے رہے۔ ایک وقت آیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیلی بھیت تشریف لے گئے۔ جب شاہ جی میاں سے ملنے کے لیے گئے، لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ملنے کے لیے آیا ہے؟ بتایا بریلی کے امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ جب دروازہ کھولا گیا، اعلیٰ حضرت سرکار نے ان سے گفتگو فرمائی، اور جب وہ کفر پر فتوے کی بات آئی، انہوں نے اپنے اس افسوس کا اظہار کیا، کہا مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی۔ اس کے بعد میں انہوں نے ان گمراہوں کے کفر پر دستخط کیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسلط کی بنیاد پر انہیں ولایت واپس عطا فرما دے۔ خانقاہوں میں بیٹھ کر کے عبادت کرنا یہ بھی ایک نیک کام ہے، لیکن ضرورت کے وقت میں اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اپنے علم کی روشنی کے اندر لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ اتنی بڑی خدمت ہے۔ بتاؤ کتنے دنیا سے جانے والے چلے جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں، انہیں کوئی یاد نہیں کرتا۔ آج حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کے نام کے جشن کیوں سجائے جاتے ہیں؟ آج سرکار شہباز دکن کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی چند روز ہوئے ہیں، جدھر دیکھو وہاں آپ کے نام کی محفلیں سجائی جاتی ہے۔ سچ فرمایا پیران پیر حضور سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو شریعت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تائید غیبی عطا فرماتا ہے۔ یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تائید غیبی ہے، اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نائب غوث اعظم تھے، اور سرکار غوث اعظم کا مشن بھی یہی تھا، گمراہوں کا رد کرنا۔ اگر نہ ہو تو آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمراہوں کا رد کیا، اور رد کرنے کے بعد میں آپ نے آخر کے اندر ارشاد فرمایا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 73 فرقوں میں سے نجات پانے والی ایک جماعت کا نام بتایا، اس جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ اور اس کے بعد میں سیدی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم اہل سنت و جماعت پر مضبوطی کے ساتھ میں قائم ہو جائے۔ یہ سرکار غوث پاک کا ہی درس ہے۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند نائب غوث اعظم ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو جس کا نائب ہوگا اسی کے نقش قدم پہ چلے گا۔ سرکار غوث پاک کا طریقہ کیا تھا؟ استقامت، حق گوئی بے باکی، اور دین میں تسلط، حالات سے سمجھوتا نہ کرنا۔ خود سرکار غوث پاک بیان فرماتے ہیں، جب میں نے فتنوں کو دیکھا، میں نے قرآن مقدس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور میں بغداد چھوڑ کر کے جنگل کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں باب حلبہ پہ پہنچا تبھی مجھے کسی نے دھکا دیا، میں گر پڑا۔ غیب سے آواز آئی، عبد القادر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں فتنوں سے بچنے کے لیے بغداد چھوڑ کر کے جنگل میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو غیبی آواز نے کہا، نہیں عبد القادر، تمہیں شہر چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے، تمہیں یہیں پر لوگوں کی ہدایت کا کام کرنا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غیبی اشارے کو پا کر کے واپس پلٹ کر کے آئے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر سرکار غوث پاک جنگل میں چلے جاتے تو اپنی عبادت اور ریاضت سے انجام دے پاتے، لیکن جب بغداد میں تشریف لائے تو کیا ہوا؟ خود آپ بیان فرماتے ہیں، میرے ہاتھوں پر 5000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، میرے ہاتھوں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے توبہ کی۔ اور علماء کی ایک جماعت بیان کرتی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بغداد کا
اکثر حصہ تائب ہو کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف راغب ہوا۔ سرکار غوث پاک فرماتے بار بار میرے دل میں آتا تھا کہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں، صحراؤں میں چلا جاؤں، شہر چھوڑ دوں، لیکن مجھے لوگوں کی ہدایت میرا مقصد ہے، اس لیے میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ اب سرکار مفتی اعظم ہند کو بھی آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات آپ کو عطا فرمائے تھے۔ آپ بھی چاہتے کسی خانقاہ میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر کے چلہ کشی کرتے، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بیٹھ کر کے عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا تھا بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اور وقت کے عظیم ولی سرکار شاہ ابو الحسین نوری میاں سرکار مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد نے اسی وقت فرما دیا تھا جب سرکار مفتی اعظم ہند بچپن کے عالم میں تھے، انہیں مرید بھی بنایا اور ساتھ میں کہا تھا یہ بچہ بڑا فیض ہے، خلق خدا کو اس سے فیض پہنچے گا، ایک بڑی تعداد اس سے ہدایت پائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور شدی تحریک جو حقیقت کے اندر ناپاک تحریک تھی، اس وقت جب لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ گمراہ ہو گئے تھے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، شاہ ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا تھا اس کی تعبیر کو لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، لاکھوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما کر کے میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنے پیر و مرشد کے اس فرمان کو سچ کر کے دکھایا تھا۔ عزیزان مکرم، تو حق گوئی و بے باکی یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ ایمرجنسی کا دور آپ یاد کریں، جب اندرا نے میسا لگایا تھا اور اس دور کے اندر جو بھی نس بندی کے خلاف فتویٰ دیتا تھا تو اسے میسا کے قانون کے تحت اس طرح اندر ڈال دیا جاتا تھا کہ اس کی ضمانت تک نہیں ہوتی تھی۔ اگر سرکار مفتی اعظم ہند بھی چاہتے تو خاموشی اختیار کر لیتے اور اپنے جان و مال کی حفاظت کا سوچتے، دارالعلوم دیوبند نے سمجھوتا کر لیا، بہت سارے علماء خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نائب غوث اعظم ہے، استقامت علی الحق کا فریضہ انجام دینے کے لیے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں نسبندی کے جو حرام ہونے کا فتویٰ دیا، جب دہلی وہ فتویٰ پہنچا ہے، ارباب حکومت نے آپ کو مجبور کیا کہ فتویٰ واپس لے لیا جائے۔ اس زمانے میں جب سرکار مفتی اعظم ہند کا فتویٰ جب پریس میں پہنچا، پریس والوں نے چھاپنے سے انکار کر دیا، تو ہاتھوں سے چلنے والی ایک پریس کے ذریعے جب سرکار مفتی اعظم ہند کا فتویٰ جب تقسیم کیا گیا، حکومت مجبور کرتی رہی اور یہاں تک کہا گیا کہ حضور آپ اپنا فتویٰ بدل دیجئے، حکومت بڑی ظالم ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ فتویٰ نہیں بدلے گا، اگر وقت آیا تو حکومت کو بدل دیا جائے گا۔ اور آئندہ الیکشن میں لوگوں نے دیکھا حکومت ایسی چلی گئی کہ اس کی ضمانت تک ضبط ہو گئی، اور بریلی کے بوریا نشین نے جو کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سچ کر دکھایا۔ یہ حق گوئی و بے باکی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ خود 1955 کا واقعہ ہے، سرکار مفتی اعظم ہند لکھنؤ سے جا رہے بریلی شریف، اب جب اسٹیشن پہ پہنچے تو ٹرین روانہ ہو چکی ہے، اب جلدی سے جو ڈبہ سامنے تھا اسی میں چڑھ گئے مریدین کے ساتھ۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ڈبہ فوجیوں کا نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فوجیوں کا ڈبہ کہاں چلے آئے؟ بتایا کہ جو ہے وہ گاڑی چالو ہو گئی تھی، جلدی تھی، لہذا اسی ڈبے میں چڑھ گئے۔ تھوڑی سی جگہ ملی، سرکار مفتی اعظم ہند بیٹھ گئے۔ اب وہ فوجی آپس میں گفتگو کرنے لگے، گفتگو کرتے کرتے وہ مذہبی ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے۔ معاذ اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر جب گستاخی کی، سرکار مفتی اعظم ہند عالم کمزوری میں بڑھاپے کے عالم کے اندر ہے، فوجی کتنے ظالم ہوتے ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے، فوجیوں کے ڈبے کے اندر موجود ہے، ساتھ میں کوئی بڑی نفری بھی نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے تعداد کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ جو بھی حق کے لیے لڑتا ہے وہ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے۔ میرے امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر یہ بتا دیا کہ حق پر اگر تم ڈٹ جاؤ اور حق کے لیے کام کرو تو یہ مت دیکھو کتنے ہو، یہ دیکھو کہ تم جس دین کا کام کر رہے ہو پروردگار عالم خود مدد کرنے والا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر کے کہا کہ بکواس بند کرو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی نہ کرو۔ تو فوجی سہم گئے اور سہم کر کے کہنے لگے ہم نے تو کرسچنوں کے نبی کو برا بلا کہا ہے، آپ کے نبی تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ کرسچن کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم ان کی شان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اب سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب حق کی آواز کو فوجیوں کے ڈبے کے اندر
اندر جب بلند کیا سارے فوجی سہم گئے. لوگ کہتے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, پھر یہ مت دیکھو کہ کیا ہوگا, وہ پروردگار عالم خود تمہاری مدد کرے گا. سرکار مفتی اعظم ہند نے کلمہ حق کا, سارے فوجی سمٹ گئے اور پوری برت آپ کے لیے خالی کر دی اور پورے سفر کے اندر آپ کا ادب کرتے رہے. بریلی میں جب سرکار مفتی اعظم ہند اترے تو سب ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے معذرت اور معافی طلب کرنے لگے. اگر سرکار مفتی اعظم ہند یہ سوچتے کہ اگر میں حق بات نہیں کہوں گا, اگر میں حق بات کہوں گا تو یہ فوجی بدسلوکی کرتے تو کیا ہوتا, لیکن سرکار مفتی اعظم ہند نے بتا دیا کہ حق گوئی و بے باکی اللہ والوں کا فریضہ ہوا کرتا ہے. اور یہی حال سرکار شہباز دکن رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا. انہوں نے, میں نے ان کی زندگی کے چند گوشے دیکھے ہیں, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دکن کا یہ علاقہ جہاں پر جو ہے وہ رافضیت پنپ رہی ہے, صلح کلیت پورے طور پر اپنے پاؤں کو پسارے ہوئے ہے, وہابیہ دیابنا سنی بن کر کے کام کر رہے ہیں, جہاں ضرورت پڑتی ہے فاتحہ بھی لگا دیتے ہیں, جہاں ضرورت پڑتی ہے سلام بھی پیش کر دیتے ہیں, جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ اہل سنت و جماعت کے معمولات پر بھی عمل کر لیتے ہیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا عزیزان محترم کہ صرف فاتحہ لگا دینا, صرف صلاۃ و سلام پڑھ لینا یا چند رسمی چیزوں کو ادا کر دینا, اس کا نام سنیت نہیں ہے. سنیت تو نام ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو جو نمونہ بنا کر کے ہمیں عطا فرمایا, ان کی حیات طیبہ پر مکمل طور پر عمل کیا جائے, جس کو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے اس طریقے پہ چلا جائے. مجھے آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جو یہ وہابیہ و دیابنا کبھی فاتحہ بھی لگا دیتے ہیں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے, کبھی سلام بھی پڑھ لیتے ہیں, ان سے پوچھو جو تمہارے علماء نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے معاذ اللہ یہ کہہ دیا ہے کہ شیطان کے جو علم کی وسعت ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے. اور اسی طرح معاذ اللہ انہوں نے جو یہ لکھ دیا ہے کہ جیسا علم اللہ کے رسول علیہ السلام کو جیسا علم ہے ایسا تو پاگلوں اور چوپایوں کو بھی ہے معاذ اللہ رب العالمین. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رفیع کی طرف جو جھوٹ کو منسوب کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے جو دریدہ دینی کی ہے, کیا اگر کوئی ہمارے باپ کے ساتھ میں اگر ایسے الفاظ کو استعمال کرے تو اسے ہم گوارا کر لیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفیع کے اندر اگر کوئی گستاخی کرے ہم ٹھنڈے دل سے گوارا بھی کر لیتے اور کہتے یہ تو نماز بھی پڑھتا ہے, یہ تو روزہ بھی رکھتا ہے. اپنے باپ کو اگر کوئی گالی دے دے تو یہ نہیں کہتے یہ نمازی ہے, یہ روزے دار ہے, یہ حاجی ہے, اس وقت تمہیں یہ سب چیزیں یاد نہیں آتی. اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رفیع میں کوئی منہ بھر کے گالیاں لکھے چھاپے اور برابر تقسیم کرے, جب اس پیارے آقا کی بات آتی ہے تب یہ سب تعبیلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. عزیزان مکرم, سیدی سرکار صد الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا, حضور آپ جو اپنی کتابوں میں ان گمراہوں کا رد لکھتے ہیں اگر کچھ آپ نرم الفاظ استعمال کریں تو وہ آپ کی باتوں کو پڑھے متاثر ہو, آپ کے جو ہے سخت الفاظ کو دیکھ کر کے وہ کتاب پڑھتے نہیں ہیں, بند کر دیتے ہیں. آپ تھوڑی نرمی برتے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جو مشن دیا, جو ہمیں مسلک دیا, اللہ اکبر, حضور سیدی اعلیٰ حضرت تڑپ گئے اور تڑپ کے فرمایا کہ مولانا میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ احمد رضا کے ہاتھوں میں تلوار ہو, ان گستاخوں کا سر ہو, احمد رضا کی تلوار ان گستاخوں کے سر کو تن سے جدا کر دے. جب ہاتھ میں تلوار اور ان کا سر قلم کرنا یہ جب بس کی بات نہیں ہے, اللہ نے جو قلم کی طاقت عطا فرمائی ہے میں قلم کے ذریعے ان کا رد کرتا ہوں, اور اس لیے سخت رد کرتا ہوں تاکہ جب یہ میرا رد پڑھیں گے اور میری کتابوں کو پڑھیں گے تو میرے آقا کی شان کے اندر گستاخی کرنا بند کر دیں گے. جو کہنا ہوگا وہ سب احمد رضا کو کہیں گے. احمد رضا اور اس کے آبا و اجداد کی ساری عزتیں نبی کے قدموں پہ قربان ہے. یہ درس اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں دیا, اور آج جو ہے وہ جو اس طرح کی باتیں آتی ہے تو لوگ بڑی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان گستاخوں کا رد کیا, آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک نہیں ہے کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی
اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اللہ تبارک و تعالی ان قریب اس کی گرفت فرمائے گا۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمتوں کو بیان نہ کیا؟ اب کوئی منہ بھر کے صحابہ کرام کو گالی دے، منہ بھر کے صحابہ کرام کو برا بلا کہے، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کرے، کیا شہباز دکن کا سینہ جو ہے وہ عشق رسول اور عشق صحابہ سے اتنا خالی تھا کہ ٹھنڈے دل سے ساری گستاخیوں کو سن لیتے؟ اگر انہوں نے ان گستاخوں کا رد کیا، انہیں برا بلا کہا، تو انہوں نے تو احادیث طیبہ پہ عمل کیا، انہوں نے تو قرآن و سنت پہ عمل کیا۔ یہ تو قرآن کا طریقہ ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی تو قرآن مقدس نے ایسے لوگوں کو ذلیل سے ذلیل تر کہا۔ جب میرا آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی اللہ نے ایسے شخص کو ابتر کہا۔ جس نے میرا آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تبا لک کے الفاظ نازل فرمائے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے وہ ہلاک ہو جائے۔ اور جب جس نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں مجنون کا لفظ کہا اللہ نے اس کے عیوب کو قرآن مقدس کے اندر 10 عیوب کو گنوایا۔ تو قرآن کا طریقہ تو یہ ہے، اللہ اور اللہ والوں کی شان میں جب زبان درازی کی جائے تو جو قرآن و سنت کے طریق پہ عمل کرتا ہے وہ سینہ صفر ہو کر کے سامنے آ جائے۔ آج صحابہ کرام کو برا بلا کہا گیا تو ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ فتنہ پرور ہے، اور حضور شہباز دکن نے صحابہ کی عزتوں کو بچانے کے لیے میدان میں آئے، قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کی عظمتوں کو بیان کیا تو لوگوں نے انہیں فتنہ پرور کہہ دیا، انہیں جو ہے وہ اہل بیت کا گستاخ کہہ دیا، اور انہیں نہ جانے کیا کہہ دیا۔ لوگوں کو پتہ ہی کہاں ہے صحابہ کرام کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ میں نے خود روایت کے اندر پڑھا ہے کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر کچھ لوگ موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ سے کسی نے سوال کیا آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی محبت کا کیسا ثبوت دیا؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کے جو چند نقوش ہیں وہ نقوش مجھ سے اور پورے خاندان سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ جو حضرت علی کی شان کے اندر کوئی شعر سنائے گا ہر شعر کے اوپر میں اسے 1000 درہم کا انعام دوں گا۔ لوگ شعر سناتے گئے، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی شان سنتے گئے، انعام ایک شعر پر 1000 چاندی کے سکے دیتے گئے، اور جب سب اشعار سنا کر کے خاموش ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے حضرت علی کی جس شان کو بیان کیا حضرت علی اس سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ و افضل ہے۔ اہل بیت کے ساتھ میں یہ محبت حضرت امیر معاویہ کی، اور لوگوں نے جو ہے وہ چند جو ہے وہ اجتہادی خطاؤں کی بنیاد کے اوپر انہیں جو ہے دشمن بنا کے پیش کر دیا۔ اور یہ روایت تو جو ہے وہ ایسے لوگوں کا کلیجہ چیر دینے کے لیے کافی ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجتہادی خطا کی بنیاد پر آپس کے اندر اختلاف ہوا تو اس اختلاف کا فائدہ اٹھانے کے لیے رومی کتے قسطنطنیہ کے بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ ایران پہ میں حملہ کروں، کیونکہ اس زمانے کے اندر ایران پر حضرت علی کی حکومت تھی اور ادھر شام پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ اس قسطنطنیہ کے بادشاہ کا سوچنا یہ تھا کہ جب میں ایران پہ حملہ کروں گا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس کے اندر اختلاف ہے تو حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، میں ایران کو فتح کر لوں گا اور پھر ایران پہ میرا قبضہ ہو جائے گا۔ روایتیں یہ بتاتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ قسطنطنیہ کا بادشاہ حضرت علی کے زیر اقتدار زیر خلافت وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس وقت حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں جو لکھا تھا اس کو پڑھو تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان حضرات کے دلوں میں محبت کیسی تھی۔ اس قسطنطنیہ کے بادشاہ کے پاس
پاس میں حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا اور کہا اے رومی کتے تو میرے اور امیر المومنین حضرت علی کے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ کان کھول کے سن لے اے رومی کتے، اگر تیرا لشکر ایران کی طرف بڑھے گا اور حضرت علی تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے جب میدان میں نکلیں گے تو امیر معاویہ حضرت علی کا ایک ادنا سا سپاہی بن کر تیرا مقابلہ کرے گا۔ یہ تھی ان صحابہ کرام کی محبت، اور انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک معمولی اختلاف دیکھا، اسے اس طرح بڑا چڑھا کر کے پیش کر دیا اور اپنی رافضیت کو پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ عزیزان مکرم، حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو صحابہ کی عظمتوں پہ پہرا دیا وہ اس لیے دیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے۔ عزیزان مکرم، تسلب اسی کا نام ہے، استقامت اسی کا نام ہے، حق گوئی اسی کا نام ہے، بے باکی دین کے نام پر اسی کا نام ہے۔ بندہ جب تک دین کے معاملے میں اتنا غیرت مند نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ عزیزان مکرم، سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی وہی طریقہ اور حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی وہی طریقہ کہ دین کی راہ کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی بات ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور اگر جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں نرمی کرو نرمی کرو، آؤ میں بتاتا ہوں سیرت طیبہ کے اندر اس کا کیا درس دیا گیا ہے۔ آپ کو اگر تاریخ یاد ہو تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جب میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا تو اس وقت مکہ کے کافروں کا ایک وقت آیا، ابو طالب کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، آپ سردار مکہ ہیں، اپنے بھتیجے آپ محمد کو سمجھا لیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہ ہم بھی ان سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ جب ابو طالب کے پاس میں یہ لوگ گئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے بلایا اور بلا کر کے کہا اے میرے بھتیجے، یہ دیکھو سردار لوگ آئے ہیں، تم سے یہ درخواست کرتے ہیں ان کے بتوں کو برا بلا نہ کہو، ہم بھی تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا ٹھیک ہے کچھ یہ نرم ہو گئے کچھ ہم بھی نرم ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر استقامت، حق گوئی، بے باکی اور دین کے نام پر کسی سے سمجھوتا نہ کرنا اپنے امتیوں کو سکھا دیا تھا۔ میرے آقا نے جو الفاظ کہے تھے جب اس کو پڑھتے ہیں تو کلیجہ جو ہے وہ چھر جاتا ہے، کیسا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کے لیے کیسی قربانیاں دی۔ میرے آقا علیہ السلام کے وہ الفاظ جو سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا چچا اگر یہ میرے دائنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں اگر چاند لا کر کے بھی رکھ دے تب بھی آپ کا بھتیجا دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے گا۔ ان کو جو کرنا ہے وہ کرے، یا تو اللہ کا دین غالب آ جائے گا یا اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ استقامت اس کا نام ہے، یہ نہیں کہ لوگوں نے مخالفت کی، کسی نے گالی دے دی تو پھر ہم جو ہے وہ اپنا راستہ بدل دیں، اپنا طریقہ بدل دیں۔ ہم جو ہے حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں ام المومنین کے اوپر، ہمیں پڑھنا چاہیے صحابہ کرام کو۔ جو لوگ ان بزرگوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ بڑے سخت تھے، انہوں نے ابھی دین پڑھائی نہیں ہے۔ اگر وہ دین پڑھ لیتے تو انہیں بات سمجھ میں آ جاتی۔ جب کفار مکہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا، بعد میں جب مکہ کے کافروں نے معاہدہ توڑ دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ پہ حملے کا ارادہ کیا۔ مکہ والوں کو جب پتہ چلا، ابو سفیان کو بھیجا، ابو سفیان آئے ہیں، ابھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرا آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، اللہ اکبر۔ ایک باپ جب بیٹی کے گھر آتا ہے تو بیٹی کتنا پیار کرتی ہے۔ یہ لوگ جو نرمی نرمی کی باتیں کرتے ہیں، میری اس روایت کو لے کر کے جائیں اور جا کر کے ان لوگوں کو سنا دے جو حق بات بیان کرنے والوں کو فتنہ پرور کہتے ہیں۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے مکان میں ان کا باپ حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، ابھی مومن نہیں ہوئے ہیں، جب آئے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا بستر سمیٹ دیا تو باپ نے پوچھا بیٹی تم نے اپنا بستر سمیٹ دیا، کیا یہ بستر میری شان کے لائق نہیں ہے اس لیے سمیٹ دیا، یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں اس لیے بستر کو سمیٹ دیا؟ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا باپ ہے، مکہ سے چل
چل کر کے آیا ہے. خاطر و تواضع کرنا چاہیے. حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے, آپ مشرک ہے اور مشرک ناپاک ہوتا ہے, میں کسی مشرک کو اللہ کے رسول کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی. لوگ کہتے نرمی کرو, باپ کے ساتھ نرمی کرو, گمراہ ہو گیا تو کیا ہوا, بھائی کے ساتھ نرمی کرو, گمراہ ہو گیا تو کیا ہو گیا. ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے بتا دیا اگر باپ بھی اگر حق پر نہ ہو, اگر وہ بھی آ جائے تو اس کے ساتھ میں بھی باپ جیسا معاملہ نہ کیا جائے گا, وہ معاملہ کیا جائے گا جو میں نے کر کے بتایا ہے. اللہ اکبر. حضور شہباز دکن نے اگر حق بات کہہ دی تو فتنہ پروری ہو گئی. اس کا مطلب ہے تم نے دین نہیں پڑھا. کیا حضرت ام المومنین ماد اللہ انہیں بھی فتنہ پرور کہو گے؟ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت یحییٰ ان کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہا کہ حضور ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوئے ہیں جو قرآن بہت پڑھتے ہیں, وہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں, لیکن حضور وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. فرمایا وہ گمراہ ہو گئے. تو آپ نے فرمایا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور فرمایا اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اللہ تعالیٰ ان خیرات کو قبول نہیں فرمائے گا. کیا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی معاذ اللہ فتنہ پرور تھے؟ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر حضور شہباز دکن نے گمراہوں سے تعلق توڑنے کا اگر اعلان کر دیا تو ایک صاحب کی میں نے کلپ سنی تھی کہ آپ کے اس اعلان پر اس نے منہ بھر کے حضور شہباز دکن کو برا بلا کہا. انہیں بتا دو اگر دین نہ پڑھا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پڑھ کے دیکھ لے. انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا جو تقدیر کا انکار کر کے گمراہ ہو گیا عبداللہ ابن عمر کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں بڑا صدقہ کرتا ہے, بڑی خیرات کرتا ہے, اس نے مسجد بنا دی. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ کوئی معمولی پہاڑ ہے, اگر پورا احد پہاڑ اگر دیکھا جائے تو ایک روایت کے مطابق 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. وہ اتنا سونا بھی اگر کوئی گمراہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا. مجھے ان بزرگوں کے بارے میں بتانا ہے, لیکن بات سمجھانے کے لیے میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ بعد لوگوں کو سمجھ میں آئے جو یہ بالکل ایک جو ہے وہ فیشن چل گیا ہے, نرمی کرو نرمی کرو. نرمی کی جگہ نرمی کی جائے گی, سختی کی جگہ سختی کی جائے گی. شیخ مجدد الفسانی نے قلم توڑ دیا. اللہ اکبر. حضرت شیخ مجدد الفسانی کے میں مکتوبات موقع پہ پڑھ رہا تھا. جب ان کی اس بات کو پڑھا تو میں کافی دیر تک رک گیا. مجھے بات اتنی پسند آئی کہ کبھی کبھی جب مکتوبات کو یاد کرتا ہوں تو یہ بات مجھے بار بار یاد آتی ہے. فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ گمراہوں پہ سختی نہ کرو, اس لیے کہ یہ اخلاق کے خلاف ہے. اس بات کو ذہن میں بٹھا کر کے جانا. لوگ کہتے ہیں نا اخلاقیات سے پیش آؤ, اخلاق یہی ہے سب سے اچھے طریقے سے ملو. کہتے سرکار مجدد الفسانی کہتے لوگ کہتے ہیں کہ گمراہوں کے ساتھ بھی نرمی کرو, اس لیے کہ سختی کرنا یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. شیخ مجدد الفسانی نے بڑی پیاری بات لکھی, سونے میں تولنے کے لائق ہے. فرماتے ہیں کہ اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ گمراہوں کے ساتھ میں نرمی کی جائے, اخلاقیات وہ ہے جو قرآن نے بتائی. اور قرآن نے کیا بتایا کہ وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً, ایسے لوگوں کے بارے میں تمہارے اندر سختی ہونا چاہیے. تو قرآن ہمیں بد اخلاقی نہیں سکھاتا ہے, قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان پہ سختی کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بد مذہبوں کے ساتھ میں سختی کرنا یہ اخلاق کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے. لوگ کہتے ہیں اخلاق یہ ہے کہ نرمی کرو, قرآن کہتا ہے ان پہ سختی کرو, اور قرآن ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ اخلاق یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں سختی کی جائے. اللہ اکبر. کتنی پیاری بات فرمائی. اور یہاں پر میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ نے استقامت کیسی بتائی, اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ میں چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ان کے ساتھ میں مصافحہ لے لیں گے تو کیا ہوگا. شہباز دکن توڑنے والا کام کر رہے ہیں. ایک صاحب سے میں نے سنا کہتے ہیں شہباز دکن توڑنے والا کام کر رہے ہیں. بڑے فتنے ہیں, مسلمان بڑے فتنوں سے دوچار ہے. اتحاد کی ضرورت ہے, ابھی ملنے کی ضرورت ہے, ابھی ہمیں لوگوں کے ساتھ میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم گمراہوں سے مل کے اپنا ایمان برباد کر لیں. اگر علماء اہل سنت گمراہوں سے ملیں گے تو عوام بھی ان سے ملاقات کرے گی. علماء تو ان کی گمراہیت کو پہچان لیں گے, لیکن ہمارے ملنے کی وجہ سے, شہباز دکن سے کی نرمی کی وجہ سے اگر عوام نے ان سے ملاقات کی اور ان کا ایمان چلا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. آئیے جو لوگ اس طرح کا سوال کرتے اس کا میں جواب دیتا ہوں. حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی عمر ہوتے۔ اتنی عظمتوں کے مالک حضرت عمر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، توریت کا نسخہ لے کر کے آئے، اور جب توریت کا نسخہ لائے عرض کی یا رسول اللہ یہ توریت کا نسخہ ہے۔ اب تلاوت شروع کر دیے، اب وہ پڑھنے میں مشغول ہے، میرے آقا کا چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق موجود ہے، صحابہ کا مجمع ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے چہرہ رسول کو دیکھ لیا، مداز شناس نبوت ہے، پہچان گئے اللہ کے رسول ناراض ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر سے کہا عمر اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھو۔ جب حضرت عمر نے چہرہ رسول کی طرف نظر کی تو خوف زدہ ہو گئے، کانپ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میرے آقا جلال میں آئے، اور جلال میں آ کر کے اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے عمر اگر آج موسیٰ بھی ہوتے اور مجھے چھوڑ کر کے اگر تم ان کی پیروی کرتے تو گمراہ ہو جاتے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے ہوئے نظر آتے۔ عزیزان مکرم آپ کو شاید بات سمجھ میں نہیں آئی، توریت یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، نبی پہ نازل ہوئی ہے، لیکن توریت کے اندر کچھ لوگوں نے ملاوٹ کر دی، تو ملاوٹ کی وجہ سے اللہ کے رسول نے حضرت عمر کا توریت کو تلاوت کرنا پسند نہ کیا۔ تھوڑی دیر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے بتاؤ، آسمان سے نازل شدہ اللہ کی مقدس کتاب توریت ہے، حضرت عمر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر ایک توریت کا نسخہ پڑھ کے گمراہ تو نہیں ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حق پر استقامت عطا فرمائی تھی، شیطان ان سے بھاگتا تھا۔ میرے آقا نے کیسے جلال کا اظہار فرمایا، اگر توریت میں اگر کچھ کوئی اپنی طرف سے ملاوٹ کر دے اس کو اگر حضرت عمر پڑھے میرے آقا جلال میں آ جائیں، چہرہ مبارک سرخ ہو جائے۔ جو وہابیہ منہ بھر کے گالیاں لکھے میرے آقا علیہ السلام کو، جو وہابیہ قرآن کی تفسیر لکھے اور اس میں اپنی من مانی باتوں کو لکھ کر کے شان اقدس کے اندر گستاخی کرے، میرے آقا کے علم کو گھٹانے پر تلے، کیا اگر ان کو کوئی پڑھے گا تو میرے آقا جلال میں نہ آئیں گے، میرے آقا ناراض نہ ہوں گے؟ جب حضرت عمر کے توریت پڑھنے پہ میرے آقا اس لیے ناراض ہو گئے، اس میں ملاوٹ ہے، تو جو سراسر گمراہی پر گمراہوں کی کتابیں ہیں اگر کوئی ان سے پڑھے گا کیا میرے آقا ناراض نہ ہوں گے؟ ان کتابوں کو لکھنے والا یا ان سے محبت کرنے والا، ان کو مسلمان ماننے والا اگر کوئی ان سے ملاقات کرے گا کیا میرے آقا ناراض نہ ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ایک نگاہ جلال فرما کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اگر توریت آسمانی کتاب ہے اگرچہ صحیح ہے یہ، لیکن اگر اس کے اندر ملاوٹ ہو جائے تو توریت بھی پڑھنا منع ہے۔ تو پھر جو گمراہیت پر مشتمل کتابیں تمہارے سامنے آئے کبھی ان کتابوں کو ہاتھ نہ لگانا، ان کتابوں کو لکھنے والوں کے قریب نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان غارت ہو جائے، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے۔ عزیزان مکرم یہ ہے استقامت علی الحق، آج اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا تھا، یہ حضور شہباز دکن کا بھی یہی مشن ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا بھی یہی مشن ہے۔ سائل کی چالاکی دیکھو، چالاکی کتنی اس نے کی۔ جب یہ بٹوارے کا وقت چل رہا تھا تو اس وقت جو نام کے مسلمان لیڈر تھے وہ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے بیان کر رہے تھے۔ اگر اس زمانے کے لیڈروں کی ساری باتیں میں بیان کروں تو کافی لمبی بات ہو جائے گی۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں یہ استفتاء پہنچا، ایک جو ہے وہ مقرر نے تقریر کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وہ آیت کریمہ پڑھ دی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو کوئی تم کو سلام کرے تو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ اب اس کی شان نزول کیا ہے، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی، اس کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے، وہ خطیب نے سب چھپا لیا اور یہ آیت کریمہ بیان کر دی اور یہ بتانا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا اگر کوئی تم کو سلام کرے تو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ کوئی وہابی سلام کرے تو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے، کوئی اگر نجدی سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے، کوئی رافضی اگر سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ اب قرآن کی آیت کریمہ جب عوام کے سامنے جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، جو کوئی تم کو سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تو مسلمان نہیں ہے۔ جب قرآن کی آیت نگاہوں کے سامنے آ جائے اور ترجمہ اس کا پڑھ کے سنا دیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ جو کوئی تم کو سلام کرے تو پھر اس کو مسلمان ہی سمجھو، تو لہذا جو بھی ہمیں سلام کرے اسے ہم مسلمان سمجھیں گے۔ وہابی بھی مسلمان، اگر
सलाम देवबंदी करे वो भी मुसलमान, जो गैर मुक़ल्लिद सलाम करे वो भी मुसलमान। जब सरकार मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में ये सवाल आया, सरकार मुफ्ती आदम हिंद समझ गए कि बड़ी गुमराही फैलाई है। इस तरीके से खतीब ने, सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने सबसे पहले इस आयत करीमा की शान नुज़ूल को बयान किया। ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई थी जब एक शख्स के बारे में हजरत उसामा को ये पता नहीं था कि ये मुसलमान हो गया है। उसने सलाम किया, आपने ये समझा कि ये जान बचाने के लिए सलाम कर रहा है, लिहाजा आपने उसको कत्ल कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब माजरा पहुंचा तो अल्लाह ने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा उतारी और उस वक्त इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें किसी के ईमान के बारे में पूरे तौर पे मालूमात ना हो और वो तुम्हें सलाम कर रहा है तो जब तक उसकी गुमराही वाज़े ना हो जाए उस वक्त तक अगर वो सलाम करे तो फिर उसे तुम मोमिन समझो। तो ये मतलब कुछ और है, लेकिन इसने तो जो साफ तौर पर गुस्ताखी कर चुके हैं, जो गुमराह है, उनके सलाम को भी उनके मुसलमान होने की दलील बना दिया। सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने फिर जवाब का जो तेवर इख्तियार किया है, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं सलाम करे उसको आप मोमिन समझे। कुरान का ये माना है कोई मंदिर में जाकर के बुतों की पूजा करे और मंदिर में जाकर के बुतों के सामने माथा ठेके और फिर बाद में आकर के हमें कहे अस्सलाम वालेकुम, क्या उसे भी मुसलमान कहोगे? और इसी तरीके से राफजी कहे कि कुरान के पारे मुकम्मल नहीं है, कुरान अधूरा है, हजरत अली और अहले बैत अल्लाह के रसूल को छोड़ करके दिगर तमाम अंबिया किराम से अफजल है, और फिर वो आकर के हमको सलाम करे, क्या हम उसको भी मुसलमान कहेंगे? कोई देवबंदी अपनी किताबों में लिखे कि मादअल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, कोई अपनी किताब के अंदर ये लिखे कि हमें जो है वो अल्लाह का आखिरी नबी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आखिरी नबी नहीं है, इस खातमियत का माना कुछ और है, फिर आकर के हमको सलाम करे, क्या हम उसको भी मुसलमान समझेंगे? कोई ये कहे कि मादअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म उससे ज्यादा शैतान का इल्म है, शैतान की वुसअत इल्म की नस तो मौजूद है, फखरे आलम की वुसअत इल्म की नस कहाँ मौजूद है? फिर आकर के हमको सलाम करे, क्या हम उसको भी मुसलमान समझेंगे? ईसाई कहे कि तीन खुदा है, उसके बाद में आकर के हमको सलाम करे, फिर क्या हम उसको मुसलमान समझेंगे? यहूदी कहे कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं, फिर आकर के हमको सलाम करे, क्या हम उसको मुसलमान समझेंगे? सरकार मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक सवाल के जवाब के अंदर सारे गुमराह फिरकों का रद्द कर दिया और साफ तौर पे बता दिया कुरान करीम की आयत करीमा का ये मतलब नहीं है कि जो भी सलाम करे और जो करता फिरे उसे हम मुसलमान समझेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो बंदा अकाइद हक्का पर कायम हो, माना अले व सहाबी के ऊपर अमल करता हो और उसके बाद में सलाम करे तो उसका सलाम ईमान की दलील होगा। अगर कोई अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करके और आए और आकर के कहे कि मैं तुमको सलाम करता हूं, मैं मुसलमान हूं, उसका फैसला तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया। उन मुनाफिकीन ने कहा था कि नबी को गैब की क्या खबर है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा नाजिल फरमाई और आयत करीमा नाजिल फरमा के बता दिया ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, बहाने न बनाओ तुम ईमान लाने के बाद में काफिर हो गए हो। किससे कहा जा रहा है? जो मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पीछे नमाज पढ़ते थे, जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के साथ में जिहाद में शिरकत करते थे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक में बैठते थे, अगर उन्होंने इल्मे गैब पर एक एतराज किया, रब ने फरमाया ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, बहाने न बनाओ तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हो। ये फतवा है उनके लिए। ऐसा नहीं कि ऐसा शख्स अगर आकर के सलाम कर दे तो उसके सलाम को ईमान की दलील समझा जाएगा। अजीज़ान मुकर्रम, फितनों के इस दौर में हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आदम हिंद, हुजूर शहबाज दक्कन का जो मिशन था, मैं बिला शक व शुबा पूरे यकीन के मैं कहता हूं हम नहीं बटे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमा दिया था कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था? उनमें से सिर्फ एक जमात जो है वो हक पर होगी। सहाबाए किराम ने पूछा था वो जमात कौन सी है? तो एक रिवायत में तो ये है मानाले व असहाबी, लेकिन एक रिवायत में ये है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो अहले सुन्नत व जमात है जो हक पर होंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने
قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وضون یومئذ تبیض، یعنی کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ بڑے تر و تازہ اور چمکدار ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی تو ارشاد فرمایا کہ روشن چہرے والوں سے مراد ہے اہل سنت و جماعت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا روشن چہرے والوں سے مراد ہے اہل سنت و جماعت۔ اور آپ کو میں بتا دوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ کربلا کا میدان ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے مقابلے میں جب تشریف لے گئے، آپ کو پتا تھا یزیدی حق بات کی طرف آنے والے نہیں ہیں، لیکن اتمام حجت کے طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے سامنے جو خطبہ دیا تھا، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا اے لوگوں کیا تمہیں یاد ہے کہ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اس کے بعد کے الفاظ دیکھے میرے امام نے کربلا کے میدان میں کیا کہا تھا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں آگے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وقرۃ عین اہل سنت، اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں بتا دیا کہ ہم جنتیوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جنت میں وہی جائیں گے جو اہل سنت و جماعت میں سے ہوں گے۔ تو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت کی حقانیت کا خطبہ یزیدیوں کے سامنے پڑھ کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ فتنوں کے دور کے اندر جب حق تم پر مشتبہ ہو جائے تو اس وقت اگر تم حق کو پہچاننا چاہو تو سمجھ جانا جو اہل سنت و جماعت ہوں گے وہی حق پر ہوں گے، اور اس زمانے میں اسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کی طرف آج کی محفل منسوب ہے، ان کا عقیدہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پہ خطاب فرما رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا بارش کے قطروں کی طرح فتنے ٹپکیں گے، یعنی فتنوں کا سیلاب ہوگا جو لوگوں کو پورے طور سے اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ لوگوں نے پوچھا تھا حضور فتنوں کے اس دور کے اندر ہم حق کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا فتنوں کے اس دور کے اندر حق کی پہچان یہ ہوگی جو اہل سنت و جماعت ہوں گے وہی حق پر ہوں گے۔ اب سائل نے پوچھا کہ حضور اہل سنت و جماعت اگر سب دعویٰ کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اہل سنت و جماعت ہے؟ آج آپ دیکھ لیں بہت سارے جو ہے وہ گمراہ فرقے جو کبھی وہابی کہلاتے تھے آج اہل سنت و لکھ رہے ہیں، جو کل جو ہے صرف اہل حدیث لکھتے تھے آج اہل السنہ اور بعد میں اہل حدیث لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے گمراہ فرقوں کے بارے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان فتنوں کے دور کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے ٹائٹل کے اندر اہل سنت کا نام جوڑ رہے ہیں۔ امام زین العابدین کی عظمتوں پر ہماری ساری شان قربان ہو۔ امام زین العابدین نے بڑا پیارا پتہ بتا دیا، فرمایا فتنوں کا جب دور ہوگا حق کی پہچان اہل سنت و جماعت۔ جب لوگوں نے پوچھا حضور اگر سب کہیں گے ہم اہل سنت ہیں تو اہل سنت کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ امام زین العابدین نے فرمایا فتنوں کے اس دور کے اندر جو سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑے گا سمجھ جانا وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہے۔ لہذا فتنوں کے اس دور میں جو یہ کہتا ہے معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، نبی تو مدینے میں ہے، نبی دور سے نہیں سنتے، معاذ اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، تمہارے سلام کی اللہ کے رسول کو خبر نہیں ہوتی، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کا پتہ امام زین العابدین نے بتایا۔ اہل سنت وہ ہے جو اپنی ہر محفل کے اندر پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو ہر موقع پہ پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ کا۔ امام زین العابدین نے جو قصیدہ لکھا تھا اس قصیدے کے اندر لکھا تھا کہ اے باد صبا ان نلت یا ریح الصبا بلغ سلامی روزتن، اے باد صبا جب تیرا روزہ رسول کے پاس سے گزر ہو میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ تو جو عقیدہ امام زین العابدین کا ہے وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ سلام پڑھو، اس لیے کہ ہمیں کربلا والوں نے یہ عقیدہ دیا ہے۔ عزیزان مکرم فتنوں کے اس دور کے اندر ایمان بچانے کے لیے آپ حضرات کو ان بزرگان دین سے پورے طور کے اوپر چمٹ کر کے رہنا ہوگا۔ اور آج کی محفل میں یہ خاص بات میں آپ کو بتا دوں
کہ اس دور کے اندر آپ حضرات اپنے بچوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، میرا بچہ کیا کمائے گا، میرا بچہ کیا کھائے گا، کیا بنائے گا، میرے بچے کا فیوچر کیا ہوگا۔ آپ اپنے بچے کی فیوچر کی فکر کریں، اس کے لیے فکر کریں، لیکن سب سے زیادہ آپ اپنے بچے کے ایمان کی فکر کریں، اور ایمان کی فکر اس لیے کریں، آنے والا دور اپنے دامن کے اندر بڑے فتنے لے کر کے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہا تھا اے میرے بیٹوں میرے بعد میں تم کیا کھاؤ گے، کیا کماؤ گے، کہاں رہو گے۔ قرآن مقدس میں موجود ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت کے اندر اپنے بیٹوں سے اگر کہا تھا تو یہی کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی میرے بعد تمہارا دین کیا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جاتے جاتے اگر درس دے رہے ہیں تو یہ دے رہے ہیں کھانے کمانے کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اس بات کی فکر کرو کہ تمہارے بچوں کا ایمان کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی اس وصیت کو قرآن مقدس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک تم لوگ مسلمان رہنا۔ آج لوگوں کو اپنے بچوں کے فیوچر کی بڑی فکر ہے لیکن ان کے دین و ایمان کی فکر نہیں ہے۔ حضور شہباز دکن یا دیگر بزرگان دین سے ہم آپ کو جو قریب کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اپنے ایمان کی فکر پیدا ہو، اپنے ایمان کو بچانے کی للک پیدا ہو۔ ورنہ آپ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے جن کے خاندان بڑے اہل سنت و جماعت میں سے تھے آج وہ گمراہوں کے سیلاب کے اندر آ کر کے بہہ گئے اور ان کا ایمان غارت ہو گیا۔ قسم خدا کی اگر تم نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت نہ کی اور انہیں جو اپنے دین کے اندر آپ نے مضبوط نہ بنایا، اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر انہیں استقامت اگر آپ نے نہ سکھائی تو پھر کل آنے والا وقت ان کے لیے اپنے دامن کے اندر جو فتنے لے کر کے آ رہا ہے وہ بہت بڑے فتنے ہیں، اور فتنوں کے اس دور کے اندر ایمان کو وہی بچا پائے گا جو ان اللہ والوں کے دامن سے جڑ کر کے رہے گا، اور جو ان اللہ والوں کے دامن سے دور رہے گا وہ کبھی بھی اپنا ایمان نہیں بچا پائے گا۔ کیونکہ آج جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ گمراہ کہہ کر کے گمراہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اہل سنت کا ٹائٹل لگا کر قرآن و حدیث کو تمہاری نگاہوں کے سامنے کر کے تمہارے بچوں کا ایمان سلب کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کا ایمان بچاؤ۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تم اس محفل کے اندر آئے ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ ایسی محفلوں کے ذریعے ایمان کی حفاظت کا سامان ہوتا ہے، اور جو ہماری بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے دوبارہ ایمانی پاور اس کے اندر ایسی محفلوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ ایسی محفلوں سے اٹھ کر کے جاتا ہے اس کے دل کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے حضور شہباز دکن چاہتے بڑی دولت بنا لیتے، بڑی پراپرٹی بنا لیتے، انہوں نے بنایا تو اپنی پراپرٹی نہ بنائی، انہوں نے دین کا ادارہ بنایا، دین کے قلعے قائم کیے، انہوں نے اپنے بچوں کی فکر نہ کی، انہوں نے اہل سنت و جماعت کی فکر کی۔ مان لو اگر وہ کروڑوں کی پراپرٹی بھی بنا کے چلے جاتے تو آج کیا کام آتی، آج ان کے لیے کون سا راحت کا سامان ہوتا، لیکن انہوں نے جو دین کا کام کیا آج قبر کے اندر وہ کتنی راحتیں پاتے ہوں گے۔ عزیزان مکرم، یہ دنیا چند روزہ ہے، سب کو مر جانا ہے، دنیا میں باقی کسی کو نہیں رہنا ہے، باقی وہی رہے گا جو دین کے نام پہ مر مٹے گا۔ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے جو دین کے نام پہ مر جاتا اس کا نام کبھی بھی نہیں مٹتا ہے، اس کا نام باقی رہتا ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے یہ درس دیا تھا، اور یہ پیغام کربلا بھی آپ حضرات اپنے ذہن میں لے کر کے جاؤ۔ حالات چاہے کتنے بھی خراب ہو جائیں، سامنے چاہے کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے، اور کوئی تمہیں کتنی بھی بڑی دولت کیوں نہ دے، دین کے معاملے میں کبھی کسی سے سمجھوتا مت کرنا۔ اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ بتا دیا اگر دین کے نام پر قربانی بھی دینے کا وقت آئے، مجھے بتاؤ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، انسان کو جان سے پیار ہوتا ہے، اولاد سے پیار ہوتا ہے، وطن سے پیار ہوتا ہے، لیکن جب بندے کو مال کی ضرورت ہوتی ہے وطن کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے اور وطن چھوڑ کر کے مال کمانے کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن جب اولاد کی بات آتی ہے بندہ اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن جب اپنی جان پہ بن آتی ہے تو اولاد کو بھی بھول جاتا ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جان بھی پیاری ہے، مال بھی پیارا ہے، اولاد بھی پیاری ہے، وطن بھی پیارا
پیارا ہے، لیکن میں نے دین کو بچانے کے لیے، شریعت کی حدود کی حفاظت کے لیے وطن بھی چھوڑا، میں نے اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، اپنے مال کو بھی قربان کیا، اور کربلا کے میدان کے اندر میں نے خود اپنی اولاد اور اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ لہذا اگر تم حسینی ہو تو کربلا کا یہ درس اپنے ذہن میں رکھنا کہ ساری محبت والی چیزیں نبی کی محبت میں اور دین کی محبت میں اور شریعت کی حفاظت کے لیے قربان کر دی جائیں گی، لیکن دین پہ کبھی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ امام حسین کے نقش قدم پہ چل کر کے حضور شہباز دکن، حضور مفتی اعظم ہند نے قربانیاں دی، تو جیسے کربلا والوں کی یاد باقی ہے ایسے ان بزرگوں کی یاد بھی باقی ہے، اور میں کہتا ہوں صبح قیامت تک لوگ انہیں یاد کریں گے، اس لیے کہ جو دین کے نام پہ مٹ جاتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے۔ یہ میرے مرشد کریم حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود بیان فرمایا، جب حضور سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت پہلے جب تندرستی کے عالم میں تھے، جب میرے گاؤں باسنی ناگور راجستھان کے اندر آپ تشریف لائے تھے، تو اس وقت آپ نے ایک نعت پاک اپنی پیاری اور بڑی مقدس آواز کے اندر پڑھی تھی۔ اس آواز کے اندر آپ نے دین کے لیے کام کرنے والوں کے جو امر ہونے کا پیغام دیا تھا، آج بھی وہ آپ کی مقدس آواز میرے کانوں کے اندر رس گھول رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، نظر پہ کسی کی نظر ہو رہی ہے، عنایت کسی کی ادھر ہو رہی ہے، میں جاویدانی وہ دیتے ہیں مجھ کو، میری زندگانی امر ہو رہی ہے۔ جو دین کے نام پہ مر جاتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ کبھی مرا مٹتا نہیں کرتا۔ اور سرکار تاج الشریعہ نے یہ جو فرمایا تھا، صرف نعت گوئی یا صرف جو ہے وہ اشعار کی شکل میں اتنا نہیں ہے، سرکار تاج الشریعہ نے جب کہا تھا کہ میں جاویدانی وہ دیتے ہیں مجھ کو، یعنی میں نے نبی کی محبت کے اندر خود کو قربان کیا، اور یہ دستور ہے جو نبی کی محبت میں مٹ جاتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے، وہ امر ہو جاتا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نے جو کہا تھا کہ میں جاویدانی وہ دیتے ہیں مجھ کو، میری زندگانی امر ہو رہی ہے، وہ ایسے امر ہو گئے آج گلی گلی میں گونج رہا ہے، بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ بتاؤ جو بچہ چھوٹا سا ہے جس نے سرکار تاج الشریعہ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، وہ بھی اپنی ننھی آواز میں کہہ رہا ہے بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ میرے سرکار تاج الشریعہ نے بہت پہلے بتا دیا کہ نظر پہ کسی کی نظر ہو رہی ہے، عنایت کسی کی ادھر ہو رہی ہے۔ نبی کی محبت میں جب میں مٹ گیا تو میں جاویدانی وہ دیتے ہیں مجھ کو، میری زندگانی امر ہو رہی ہے۔ یا سرکار تاج الشریعہ، آپ نے صحیح فرمایا تھا، حضور آپ کی زندگانی بھی امر ہو گئی، سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگانی بھی امر ہو گئی، اعلیٰ حضرت سرکار کی زندگانی بھی امر ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے زمانے میں بڑے پائے کے بہت سارے عالم موجود تھے، اسی لیے حضور صد الافاضل جب اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد میں اعلیٰ حضرت کے روزے پہ گئے تو رو کر کے کہا تھا کہ دین ملا ہے تو یہاں سے ملا ہے، ایمان ملا ہے تو یہاں سے ملا ہے۔ صد الافاضل کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، دین و ایمان کے بڑے عظیم رہبر ہیں، لیکن انہوں نے بتا دیا دین و ایمان کی جان محبت رسول ہے۔ دین و ایمان ہم نے کتابوں میں پڑھا، لیکن ایمان کی جان یعنی محبت رسول ہمیں بارگاہ اعلیٰ حضرت سے میسر آئی، تو رو کے کہا حضور دین ملا تو یہاں سے ملا، ایمان ملا تو یہاں سے ملا۔ اور مبلغ اسلام علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے ہاتھوں پر 70,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دامن میں جو لوگ آئے، خود بیان ہے سرکار مبلغ اسلام جہاز میں بیٹھ کر کے جاتے تھے، اور جہاز 2 دن کے لیے رکتا تھا، آپ جہاز سے اتر کر کے ہوٹل میں نہیں جاتے تھے، شہر میں اعلان کروا دیتے تھے کہ میں عبد العلیم ہندوستان سے آیا ہوں، اسلام پر کسی کو کوئی سوال ہو تو سوال میرے سامنے پیش کرے۔ لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، اسلام پر اعتراضات پیش کرتے تھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ جہاز والوں کا بیان ہے یہ بندہ اکیلا جاتا ہے شہر میں، اور 2 دن کے بعد جب جہاز روانہ ہوتا ہے تو شہر اس کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ دیوبندی اور وہابیوں نے بھی لکھا ہے کہ بریلوی علماء نے اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں جس نے کام کیا ہے ان میں ایک بڑی شخصیت کا نام مبلغ اسلام علامہ عبد العلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ جن کے ہاتھوں پر
70,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ کتنے بلند مرتبے پہ ہوگا، اور پوری زندگی انہوں نے آخری وقت کے اندر روزہ رسول پہ رہ کر کے گزاری اور وہیں پہ ان کا وصال ہوا۔ انہوں نے کہا تھا الحمدللہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر میں نے زندگی گزاری، الحمدللہ مسلک اہل سنت وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کا شکر ہے اسی مسلک اعلیٰ حضرت پر روزہ رسول میں میرے آقا کے قدموں پہ میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے ناز کر رہے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندگی گزر گئی، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اور آج اگر ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے لیں، لوگ ہمیں فتنہ پرور کہیں، کئی لوگ اتحاد نہیں ہونے دیتے، یہ لوگ مسلمانوں کو ملنے نہیں دیتے۔ میں صاف طور پہ کہتا ہوں اگر ہم تمہیں گمراہوں سے نہیں ملنے دیتے تو اس کی وجہ ہے، ہم کیوں نہیں ملنے دیتے؟ اہل سنت و جماعت پاک ہے، اور جن کے عقیدے گندے ہیں وہ ناپاک ہے۔ پاکی اور ناپاکی جب مل جاتی ہے تو ناپاکی کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ بگڑتا ہے تو پاکی کا بگڑتا ہے۔ اگر تمہارے کپڑے صاف ہوں، کوئی گندا آدمی تمہارے پاس آ جائے، کیا تم اپنے پاس میں اس کو بٹھاؤ گے؟ نہیں بٹھاؤ گے کہ میرا کپڑا گندا ہو جائے گا۔ اپنے کپڑوں کا اتنا خیال ہے، اور گندے عقیدے والوں سے ہم بچائیں تم کو تو تم اس کو خاطر میں نہیں لاتے، ہم اس لیے بچاتے ہیں تاکہ اس کے ایمان کی گندگی کہیں تمہارے ایمان کو چاٹ نہ لے۔ اور مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ناپاک ہے اور کوئی بندہ اگر برے عقیدے اپنے پاس میں رکھتا ہے، جس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ جس کا سکہ کھوٹا ہے، گمراہوں کا سکہ کھوٹا ہے، اہل سنت و جماعت کھرے سکے والے ہیں۔ کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ کوئی آپ سے کہے کہ میرا کھوٹا سکہ ہے، آپ اپنے کھرے سکے دے کر ہم آپس میں مکس کر لیتے ہیں؟ کوئی بھی ہوشیار آدمی ہوگا، عقل مند آدمی ہوگا، کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں اس دور کے یہ کتنے بڑے اتحاد والے ہیں جو یہ ہم سے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے کھوٹے سکے بھی ہم لاتے ہیں، تم اپنے کھرے سکے بھی لاؤ، ہم ملا کر کے ایک ہو جاتے ہیں۔ اے عقل مندو، اگر تمہارے پاس میں عقل ہے، میں تمہاری عقلوں سے اپیل کر کے کہتا ہوں کہ سنو، اگر تم دنیا کی دولت جو تمہارے کھرے سکے ہیں اسے نقلی نوٹوں کے ساتھ میں ملانا جب گوارا نہیں کرتے تو اپنا اصلی ایمان کبھی گمراہوں کے اس کھوٹے ایمان کے ساتھ میں ہرگز نہ ملانا، اس لیے کہ نقصان کھوٹوں کا نہیں ہوگا، نقصان اگر ہوگا تو کھروں سکوں کا ہوگا۔ عزیزان مکرم، پیغام تو آج کی مجلس میں مجھے بہت کچھ دینا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا پہلی ملاقات ہے میں بہت کچھ بیان کر دوں، اس لیے بے ترتیب انداز کے اندر میں صرف آپ کے ایمانی غیرت کو جگاتا رہا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پھر کسی موقع پہ میری حاضری ہوئی تو میں اس عنوان سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ بس میرا یہی پیغام ہے، یہی شہباز دکن کا پیغام ہے، یہی سرکار مفتی اعظم ہند کا پیغام ہے، یہی سرکار تاج الشریعہ کا پیغام ہے کہ جہاں میں عام پیغام شیخ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دے کے پھر سے تجدید وفا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال سب ان پہ فدا کر دے، یہ میرے سرکار تاج الشریعہ نے پیغام دیا تھا، اسی پہ زندہ رہے۔ اور مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے اس دور کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس پر قائم رہے۔ جو لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان سے جڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ، لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ، لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ، لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے خود سیکھ گئے رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھ گئے رضا،
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا اے خدا کے ولی شاہ اختر رضا اے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں